بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10، 11، 12 تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے اگلی والی کچھ آیات میں کفار اور مؤمنین کا ایک کمپیریزن کیا ہے کہ کفار کے دنیا میں کیا عقیدے ہیں اور آخرت میں اپنے ان باطل عقیدوں کی بنیاد پر ان کو کتنا بڑا گھاٹا ہونے والا ہے، اور مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لے کر، آخرت کو لے کر، آخرت میں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو لے کر کیا عقائد ہیں اور ان عقائد کے ان کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں کمپیریزن کیا. کفار مکہ کا، تمام مشرکین کا، یہود و نصارہ تو اس زمرے میں نہیں آتے. یہود و نصارہ تو مرنے کے بعد زندہ اٹھانے کے قائل ہیں، لیکن کفار جو رہتے ہیں، مشرکین جو رہتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا پینترا رہتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ڈائریکٹ نہیں جھٹلاتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے کنسیپٹ کو ایک دم سے ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے بہانے بناتے تھے. کہتے تھے کہ اچھا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، مٹی میں مل جائیں گے، گھل مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان ہے، اس کو مرے ہوئے 1000 برس کا عرصہ گزر گیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو دنیا سے گئے ہوئے 2000 کا، 3000 کا، 4000 یا 5000 برس کا عرصہ گزر چکا، اور مٹی نے ان کے اجسام کو اپنے اندر ایسے سما لیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نہیں مانتے. بہانے بنا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو منع نہیں کریں گے، بہانے بنا بنا کر منع کرتے ہیں. ایک صاحب ایک دودھ کی گاڑی مانگنے گئے کہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، آج رات مجھے کہیں جانا ہے. کہ بھئی گاڑی تو اندر کھڑی ہوئی ہے، باہر کا دروازہ لگا ہوا ہے. کہ بھئی دروازہ بھی تو آپ ہی نے لگایا ہے، آپ کھول دیجئے. کہ اصل میں اگر میں دروازہ کھول دوں گا پھر مجھے وہ بند کرنا پڑے گا. کہ بھئی بند کرنا پڑے گا تو بند کر دینا، اس میں کیا بات ہے.
کہنے لگا کہ بھائی اگر تو اتنی بات سے نہیں سمجھ رہا ہے تو اب تیری غلطی ہے، اور صاف صاف بات تو یہ کہ مجھے گاڑی دینی ہی نہیں ہے۔ تو طرح طرح کے بہانے ملاتا ہے وہ انسان جس کو انکار کرنا رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زمین میں جب ہم رل مل جائیں گے، وللنا، یہ لفظ آتا ہے کہ زمین میں اس طرح گھل مل جانا، اس طرح مکس ہو جانا کہ جیسی مٹی ہے ایسے ہی ہم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذرات کو کیسے ایک جگہ جوڑ کر دوبارہ سے زندہ کر دیں گے؟ اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمارا ایک نیو جنم ہوگا، دوبارہ زندہ ہوں گے ہم؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے جاننا چاہتے ہیں یا کچھ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ ان تمام حرکتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، ماننا نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان سے یوں کہہ دیجئے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا، پھر اس کو موت دینے کا، پھر دوبارہ زندہ کرنے کا ایک پورا مینجمنٹ بنا رکھا ہے، پورا انتظام کر رکھا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جیسے پیدا کیا ایسے پیدا کرتا ہے۔ پھر یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم کو ایک ایسا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ ایسا فرشتہ تم کو وفات دے گا، ایسا فرشتہ اللہ کے حکم سے تمہاری روح قبض کرے گا جو تم پر مسلط ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر ملک یہ سنگولر لفظ ہے کہ ایک فرشتہ ہے، اور اس سے مراد اسرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ بہت سی آیات میں آیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو ملائک کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ آیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو مراد لیا اور کہیں پر ان کی پوری ٹیم کو مراد لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کام سونپا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے نہیں سونپا، بلکہ ان کے ماتحت ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں فرشتے ہیں جو ان کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بہت سے عجیب و غریب واقعات لکھتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو امام مفسرین کہلاتے ہیں، امام تفسیر کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایسی ہے جیسے ایک تسلے میں کوئی دانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جس دانے کو انسان چاہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام اور ان کی ٹیم پر پوری دنیا کو ایسے آشکارا کر دیا ہے جیسے ہتھیلی پر کچھ دانے رکھے ہوئے ہوں اور ہم جون سا دانہ چاہیں اٹھا کر کھا لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ تمہیں پیدا ایسے ایسے ہونا ہے، جو جو مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، اور پھر وفات کا ایک مینجمنٹ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپ دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، کہ یا باری تعالیٰ، آپ نے اتنا اہم کام، اتنا عظیم الشان کام کہ جس سے دل دہل جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بہن بہن سے جدا ہو جاتی ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو جدا کرنے کا یہ کام مجھے سونپ دیا۔ دنیا تو مجھے برا بھلا کہا کرے گی، جب ان کے عزیز ان کے پاس نہیں رہا کریں گے، ان سے رخصت ہو جایا کریں گے، تو مجھے دنیا گالیاں دیا کرے گی، برا بھلا کہا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، کچھ ایسے غیب سے انتظامات فرما دیں گے کہ کوئی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اس کی روح قبض کر لیا اور اب یہ مردہ پڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ کچھ بیماریاں لاحق کر دیں گے، کچھ ریزن بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ بیماریاں، کچھ حادثے، کچھ عوارض انسان کی زندگی میں ایسے پیدا فرما دیے کہ جب انسان کو وہ لاحق ہوتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بندے سے کہلواتے ہیں کہ جب تو اپنی بیماری سے متنبع نہیں ہوا
اپنی حوادثات سے متنبع نہیں ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری موت کو تجھے دکھانے کے لیے بنائے تھے، تو اب تو وقت آ گیا ہے، اب نہ تو انکار کر سکتا ہے جانے سے اور نہ تیرا کوئی بہانہ کام آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی یہ کہہ دیجئے کہ ایک فرشتہ ہے جو تم پر مسلط کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بعث بعد الموت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ایمان مفصل میں جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور خود بھی یاد کرتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اسی طرح ایمان مفصل میں بھی ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے کا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منکر ہے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس عقیدے کو اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انکار کرنے والوں کی کنڈیشن کو بیان کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے نبی جب آپ ان مجرموں کو دیکھیں گے اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے، ناکسو رؤوسہم، سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے۔ جیسے ایک انسان غلطی کرتا ہے، ایک خادم غلطی کرتا ہے، پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب تجھ سے سوال ہوگا، تیری گرفت ہوگی، تو گردن جھکا لیتا ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے، گردن جھک جاتی ہے غلطی کرنے کے بعد میں۔ اسی طرح یہ مجرمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا، سن بھی لیا، اب ہم جو ہے دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں، ہم کو مہلت دے دیجئے کہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، نعمل صالحا، ہم نیک کام کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے رسولوں کے جتنے بھی احکامات ہوں گے ہم ایک نہ چھوڑیں گے۔ اور سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش ہم تو جیسے مٹی ہو گئے تھے، بس ایسے ہی مٹی مٹی رہتے، ریزہ ریزہ ہو گئے تھے تو ریزہ ریزہ ہی ہوتے، ہم دوبارہ زندہ نہ ہوتے۔ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر یہ اتنے گھبرائیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لاجک سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کنڈیشن کو بیان کیا، ان کی حرکتوں کو بیان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کبھی تمہیں لگتا ہوگا کہ جب یہ لوگ اتنی سرکشی پر اتر آئے ہیں، اتنی زیادہ عناد دکھا رہے ہیں، ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، تو زبردستی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمان بنا سکتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک آدمی کو، نفس کہتے ہیں جان کو، جی کو، روح کو، ہر ایک نفس کو اس کی ہدایت کا راستہ دکھا دیتے، اور جب وہ ہدایت کے راستے پر چلتا تو مجرم نہ ہوتا، مجرم نہ ہوتا تو ظلم نہ کرتا، ظلم نہیں کرتا تو پھر جہنم میں بھی نہیں جاتا۔ لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن یہ بات تو میں طے کر چکا ہوں کہ ضرور بھی ضرور میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا۔ تو جہنم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھرنا ہے، اس لیے ہدایت کا، صراط مستقیم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دے دیا اور اس کو محنت سے حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مجاہدے کے ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر تا قیامت سجدے میں پڑھ کر اس کا شکر ادا کیا جائے تو صرف اس ایک نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر ایک مسلمان متقی پرہیزگار بن کر جنت میں داخل ہو، جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتے یا گمراہی کا راستہ دکھا دیتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بگاڑ لیتے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اس بات کی توفیق دی کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں،
اگر ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم شریعت کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ ہمارے باپ کی کھیتی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ حدیث ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، وہ نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ نصارہ ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ مشرک ہوتا ہے، وہ صرف فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ اس کو اگر بننا ہے تو مسلمان بننا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے پیرنٹس اگر وہ یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے یُحَوِّدَانِهِ، یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے او یُنَصِّرَانِهِ، تو اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں۔ شروع سے ہی اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اچھا سمجھتا ہے۔ مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو او یمجسانہ، تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یقین مانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں ایسے ماحول میں کھولی ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے قریبی، آپ کے اعزاء اقربا اللہ کا نام لیوا ہیں، اور وہ آپ کو اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سکھا رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کیے، بغیر اسٹرگل کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر قربانی دیے ہم تک جو اسلام پہنچایا ہے، اس کے شکرانے میں نہ جانے کتنے علماء نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی تھی کہ وہ 2 رکعت اسی نعمت کے شکر میں ادا کرتے تھے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ یقیناً میں جہنم کو جنات اور انسانوں ہی سے تو بھروں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان جہنمیوں سے کہا جائے گا چکھو یہ عذاب جس کو تم بھلائے بیٹھے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے۔ جب ان کو ہدایت کی باتیں بتائی جاتی تھی تو کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا ہے۔ تو آبا و اجداد کا حوالہ اتنا پختہ اور اتنا اسٹرانگ انداز میں یہ دیتے تھے گویا کہ ان کے آبا و اجداد کوئی نبی اور رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی بات کو ریجیکٹ کر کے آگے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اچھا اتنے مضبوطی سے اپنے ماں باپ کا، آبا و اجداد کا حوالہ دیتے ہو، اور اگر تمہارے آبا و اجداد بے وقوف ہوں، پھر اگر وہ ہدایت پر نہ ہو، پھر اگر وہ خود گمراہی کے راستے پر ہوں، پھر بھی ان کی اتباع کرو گے؟ تو آبا و اجداد کا جو حوالہ دیتے تھے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم بھلائے بیٹھے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تڑپتا چھوڑ دیں گے، اور وہ جہنم میں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں چیختے رہیں گے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ نکلنا چاہیں گے، ویسے تو جہنم کے تمام دروازے بند ہوں گے، قفل کا لفظ آتا ہے عربی میں، تالے کو بولتے ہیں، لوک کو بولتے ہیں، کہ لوکڈ ہوں گے تمام دروازے، لیکن انسان کی فطرت ہے اگر اس پر کچھ مصیبت آن پڑتی ہے تو دروازے ہی کی طرف بھاگتا ہے، اگرچہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ باہر سے بھی لاک ہے، اندر سے بھی لاک ہے، باہر سے نہیں نکل پائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی دروازے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں دوبارہ سے لوٹا دیے جائیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، یہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا جن کو چکھنا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے عوض جو یہ لوگ کرتوتیں کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بیان کیا، ان کو کیسے چلنا چاہیے تھا، یہ کیسے چل کر کہاں پہنچے اس کو بیان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیسے چلے اور کیسے نہیں چلنا چاہیے تھا کہ یہ یہاں تک پہنچے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اس آیت میں جہاں اس آیت کا ترجمہ معلوم ہوگا وہیں انشاءاللہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ مؤمن بننے کے لیے کیا کام ضروری ہیں، کیا کام کرنے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو بس وہ ہیں جو ہماری ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے ان تک پہنچائی، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے تسبیح بیان کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ نبی جیسے ہی ان کو اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ فوراً اطاعت کے لیے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک جگہ حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ ایک تو ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، اپنی خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں، اپنی تمام زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، اس سے نماز والا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے احکامات شرعیہ میں ہر احکام کو ایکسیپٹ کرنا، کما حقہ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وسبحوا بحمد ربہم، اور یہ چلتے پھرتے بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی پارٹیکولر وقت ہے، نہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر قدم پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور یہ ان کی تیسری صفت کا بیان ہے کہ جو مؤمن ہوتے ہیں، جن سے اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، الگ رہتی ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی اور امید کرتے ہوئے بھی۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبہم عن المضاجع، بستروں سے، خواب گاہوں سے ان کی کروٹیں، ان کی پشت الگ رہتی ہیں، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے، اور یہ بالکل اس کے اول معنی ہے، یہی معنی مراد ہونے بھی چاہیے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے، کیونکہ انسان جس وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ وقت نہ تو فجر کا ہوتا، نہ عشاء کا ہوتا، انسان کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اپنے آرام کی قربانیاں دے کر یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور پھر صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کی، کیونکہ عشاء کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ اگر انسان لیٹ جائے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، فجر کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ اگر انسان نہ اٹھے تو سویا رہتا ہے۔ تو جو انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، فجر کی نماز کو اٹھ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ اپنے بستروں سے اپنی پشت کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اور کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ذکر اللہ کرنے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ بہرحال یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی خاص صفات بیان کی ہے کہ اپنے رب کو پکاریے، ڈرتے بھی رہیے اور امید بھی کرتے رہیے۔ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بار بار زبان پر آتا ہے، مشہور بھی ہے، کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے رب سے اتنا زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر روز محشر کہا جانے لگے کہ تمام لوگوں کی بخشش کر دی گئی، بس ایک آدمی کی بخشش نہیں کی گئی، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں نہ ہوں، کہ میں ہو سکتا ہوں وہ آدمی۔ اور اپنے رب سے امید بھی رحمت کی اتنی زیادہ تھی، کہتے تھے کہ اگر اعلان کیا جائے روز محشر کہ آج سب کا حساب ہوگا، صرف ایک آدمی ہے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی عمر ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کا یہی حال تھا، اپنے رب کو پکارتے تھے ڈرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق ادا نہ کر پا رہے ہوں، اور امید کرتے ہوئے کہ وہ درجات اللہ تبارک و تعالی ہم کو عنایت کر دیں جو
درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے ساتھ جن کا وعدہ کیا ہے۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے جو انسان پر بڑی دشوار گزرتی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مالداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم بالکل ریجیکٹ کیا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے موافق نہ ہو۔ کلام پاک کی سب سے پہلی آیات میں اسی کا ذکر ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مؤمنین کا لفظ جہاں بھی آئے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے مال کو خرچ کیے بغیر مومن کامل بن جائے۔ اب یہ مال خرچ کرنا، اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہے کہ وہ اپنے مال جتنے اکٹھے کر رکھے ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، ڈائمنڈ ہو، کچھ بھی ہو یا کیش ہو، سال بھر میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو غریب ہیں، غربا ہیں، یا اس کے اوپر جن کا حق بنتا ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اس سے مراد ہے کہ ایکسٹرا ایسے انسانوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، ان تک مدد پہنچاتے ہیں جو مدد کے مستحق ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ مال کی اگر محبت دل میں بیٹھ گئی تو آخرت کی محبت دل سے جاتی رہتی ہے، اسی لیے کنجوس آدمی سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا کیا انعام ہوگا، ان کا کیا بدلہ ہوگا جو ایسے ماحول میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کون سی راحت کی چیز، کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ یعنی یہ جو ذکر کی جاتی ہیں نشانیاں، یہ جو ذکر کیے جاتے ہیں انعامات، ان کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں مؤمنوں کے لیے رکھی ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، اس کے بدلے کے طور پر جو یہ کرتے ہیں، جو یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں، اب آپ کے سامنے کفار کا بھی احوال، مؤمنین کا بھی احوال گزر چکے ہیں، اب آپ ایمانداری سے بتائیے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا کیا مؤمن انسان فاسق کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اما الذین آمنوا، بہرحال جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں کہ ان کو وہاں پر کوئی شرمندگی ہوگی کہ یار ہم اتنے دن سے ایک ہی جگہ، نزلا بما كانوا يعملون، مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے۔ جیسے مہمان جاتا ہے کہیں پر، کوئی انسان اس کو انوائٹ کرتا ہے تو جتنی دیر وہاں رہتا ہے ایک الگ ہی عزت، الگ ہی رسپیکٹ محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ جنت میں داخل ہو کے ایسا نہیں کہ ان کو بھلا دیا جائے گا، نہیں، ان کی مہمان نوازی ہوتی رہے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال جنہوں نے کفر کیا، جو فاسق ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس اسی میں ان کو دھکا دے دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا تنبیہ کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہ اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں جو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے ھذا اساطیر الاولین، ارے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، بھلا ایسا کہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے اچھا خاصا ہے، جب وہ مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے تو اپنی خلقت میں غور کرو۔ پہلی مرتبہ نہ آپ کا کوئی نشان تھا، نہ آپ کا کوئی پتہ تھا، نہ آپ کا کوئی وجود تھا، نہ کوئی آدھار کارڈ بنا ہوا تھا، نہ کسی کے پاس کوئی نشانی نہیں تھی۔ جب تم دنیا میں آئے تو از سر نو آئے، بغیر کسی نشان کے آئے، اور جب تم دوبارہ زندہ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو تمہارا نشان ہے۔ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو دفن کیا تھا، لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم اس کے جنازے میں شریک تھے۔ تو جس چیز کی ہمارے پاس ایک نشانی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے نشانی ہے، تو اس کنڈیشن سے دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے، یا اس کنڈیشن سے جب تمہاری کوئی نشانی نہیں تھی اس وقت ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے ان کو سمجھایا ہے۔ تو آخر میں یہی گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسلام دیا، یہ جو مذہب دیا، اس کی قدردانی کرنی چاہیے،
یقیناً وہ لوگ جو اس دولت سے محروم ہیں بڑے رسوا ہوں گے آخرت میں، اور چلائیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کوئی کہے گا لم نکن من المصلین، بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی کہے گا کہ ہم نبیوں کو جھٹلاتے تھے، ہم نے انبیاء کو قتل کیا، بس ایک موقع دے دیا جائے کہ ہم دنیا میں پہنچ جائیں اور پھر پوری زندگی سجدے میں پڑھ کر گزار دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو متعین کیا ہوا ہے، موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، انسان اپنے وقت پر مرے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی کہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رولز میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ موقع دیا، دوبارہ موقع نہیں ملتا، لیکن وہ موقع بھی اتنا بڑا ہے کہ قدم قدم پر ہمیں اس میں اپنی اصلاح کی گنجائش ملتی ہے، اپنی اصلاح کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان مواقعوں کو ہاتھ سے جانے دیں گے تو یقیناً ہمارا بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، جب تک زندہ ہیں دین پر قائم رکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہو ہماری ملاقات تو اس وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔